کیا ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام چیزوں کو پیچھے رکھ کر مسلم امہ میں، خاص طور پر یوتھ میں، صرف اور صرف نظام کی بات کرنی چاہیے؟ سسٹمز کیسے بنایا جائے؟ اور کیا یہ کہنا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو کیا اسلام کوئی نظام بنانے کے لیے ایسے ہی چاہتا ہے؟ میں تفسیر کے طالب علم ہوں، ڈاکٹر عبدالجبار بلال میرا نام ہے، اور ہم اس پر تھوڑی سی ایک بات کریں گے۔ مفتی مسعود صاحب کا ایک کلپ آیا ابھی 1-2 دن پہلے، جس میں وہ کسی پر ایک استفسار کر رہے تھے، ایک بات کسی سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ ہمیں نظام پر بات کرنی چاہیے اور نظام کے لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، تو ہمارا حکمرانوں کے خلاف اٹھنا یہ درست نہیں، اور اسی طرح سے یہ کہ ان کے خلاف اس طرح سے نکلنا، اس کے اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، اجازت نہیں، اور یہ بھی کہ اگر حکمران جب تک اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہے تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ ہمارا نقطہ نظر اس میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسی بات سسٹم کو بنانے کی، کرنے کی، سسٹم کیسے بنتا ہے اور کیسے ہمیں سسٹم پر بات کرنی چاہیے، اور ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو چھوڑ کر سسٹم کی بات کرنی چاہیے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے اس بندے کو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ بات کرنے والا ہے کون؟ کیا اس کا کوئی تخصص، کوئی اسپیشلائزیشن اس فیلڈ میں ہے؟ کیا یہ بندہ اس فیلڈ میں بات کرنے کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اہل علم نے کتاب الامارہ کو، جس میں یہ امارات اور سسٹم اور اس سے متعلقہ جو احکامات ہیں وہ کتاب الامارہ میں ذکر کیے، اور کتاب الامارہ عموماً ارکان ایمان، ارکان اسلام کے بیان کے بعد رکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم کے نزدیک پہلے ان باتوں کو ڈسکس کیا جائے گا، پہلے ان باتوں میں انسان کی پختگی ہوگی۔ ایک دین کا طالب علم پہلے ان چیزوں کو سیکھے گا، اور اس کے بعد پھر وہ نظام پر، پھر اس کے بعد وہ حکومت کے معاملات اور اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کو سمجھے گا۔ ایک بندہ اٹھے اور اس کا یہ تخصص بھی نہ ہو، تخصص دور کی بات ہے، وہ کوئی مستند طالب علم بھی نہ ہو، تو وہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ یہ بات کر ہی دے تو کیا ہمیں اس کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیے، جس طرح سے یہ ایک حماقت ہے کہ انسان طب کا علم حاصل کرنے کے لیے، انجینئرنگ کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی اس شخص کے پاس جائے جو اس میں معروف ہی نہیں ہے، اسی طرح اس سے کہیں بڑی حماقت یہ ہے کہ انسان دین کے علم اور ان خاص طور پر ان نظریات کے لیے جو صرف اور صرف پختہ علماء کی دسترس میں ہیں یا پختہ علماء ہی ان پر بات کرنے کے اہل ہیں، ان کے لیے ہم کسی بھی ایسے ہی کسی بندے کی بات سن لیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کی زبان میں تیزی ہے یا وہ بات بنانے کا فن جانتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ یقین کیجئے پہلی والی حماقت سے زیادہ بڑی حماقت ہے۔ پہلی کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور دین، ایمان، آخرت یہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔ اور پھر معمولی سی بات اس پر بھی کہ کیا ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں صرف سسٹم کی بات کرنی چاہیے؟ یہ واللہ ایک بہت بڑا شبہ ہے، بہت بڑا شبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہی ان باتوں سے ہوئی، اور آپ کا اختتام بھی انہی باتوں سے ہوا۔ نماز سے آغاز ہے، نماز کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت ہے، عقیدے کی اہمیت ہے، اور آخر آپ دنیا سے جب جانے لگے تو آپ نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جن باتوں کی تاکید کی ان میں سے بھی یہی تھا، الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ ان کے بعد خلفاء کا بھی یہی معاملہ تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک، یہ اپنے گورنرز کو، اپنے عملاء کو کہا کرتے تھے کہ تمہارا سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک نماز ہے، اور کہا کرتے تھے جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ باقی چیزوں کو سب سے بڑھ کر ضائع کرنے والا ہے۔ ہم جن لوگوں کو سسٹم میں لانا چاہتے ہیں، کیا وہ نمازی ہونے چاہیے یا نہیں؟ اگر نمازی ہونے چاہیے تو ان کو نمازی پہلے کون بنائے گا؟ آج بھی ایک ہاسپٹل میں تھا تو وہاں پر ڈائریکٹر لیول پہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ، ہمارے ان انسٹیٹیوٹس میں، اور خود میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، اور جو بھی ان انسٹیٹیوشن سے متعلق ہیں یا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے جن کا تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر نماز کی بات کرنا، صرف بات کرنا کہ نماز پڑھ لیں، یہ لوگوں کو معیوب لگتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فورس کر رہے ہیں۔ ہماری مساجد میں کتنا رش ہوتا ہے، ہماری مساجد کی کیا صورتحال ہے، اور ہم اگر صرف نماز کا کہیں تو تب ہماری کیا صورتحال ہے؟ اور ایسے ادارے جو کہ حکمرانی کرنے کے اہل ہیں ہمارے عام لوگوں کے نزدیک، ان کے اگر نماز نہیں ہوگی تو باقی کیا رہ جائے گا؟ یہ پوری
نادانی، حماقت یا جہالت کی وجہ سے یہ بات ہی پوری الٹ ہے اسلام کے نظام کی، کہ ہم نے نماز روزے کی بات نہیں کرنی بلکہ ہم نے سسٹم کی بات کرنی ہے، جبکہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات میں یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے عقائد، اپنے عقائد ان کو سیٹ کرنا ہے، ایمان اور عمل صالح ہم نے اس پر توجہ دینی ہے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت دیں گے، جیسے کہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ ایمان اور عمل صالح رکھنے والے، ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح میں سب سے بڑی چیز، ایمان میں سب سے بڑی چیز کلمہ کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز ہے۔ جب ہم یہ کریں گے لیستخلفنہم، اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت دے دیں گے۔ تو ان باتوں کو غور سے سمجھ لیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔